بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی اہمیت اور افادیت زندگی کے مختلف پہلوؤں سے ثابت ہے۔ سال کے اس بابرکت ماہ میں ہمیں خداوند تعالیٰ کی طرف سے عبادتوں کے ثواب اور گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ تاہم ہمیں رمضان صحت اور تندرستی کے ساتھ گزارنے کے لیے سحری اور افطاری میں چند تدابیر ضرور اختیار کر لینی چاہیے، اور صحت مند رہ کر ہی ہم اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکتے ہیں اور اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں۔ دوستو، بات کرتے ہیں سحری کے ڈائٹ پلان کے بارے میں۔ سحری میں پیٹ بھر کر کھانا غلط طرز عمل ہے۔ اس سے معدے کا نظام خراب ہو جاتا ہے اور نظام ہضم کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ زائد غذا ڈائریا، ایسیڈیٹی اور معدے کے انفیکشن کا سبب بن سکتی ہے۔ زیادہ کھانے سے پیٹ خراب ہو جائے تو شدید کمزوری لاحق ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ الٹیاں متاثرہ شخص کو مزید لاغر کر دیتی ہیں۔ سحری میں گھی میں ڈوبے پراٹھوں کی جگہ کوشش کریں کہ سادہ روٹی یا بریڈ وغیرہ استعمال کریں۔ انرجی پہنچانے والا کوئی بھی جوس یا تازہ پھلوں کا رس استعمال کر سکتے ہیں۔ سحری میں چاول سے بنی ڈشز بہت کم استعمال کریں۔ نہاری، سری پائے، بینگن اور گوبھی وغیرہ سے بھی پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ انڈا یا اس سے بنے کوئی بھی چیز کم سے کم استعمال کریں یا بالکل ہی نہ کھائیں۔ ایسی غذاؤں سے پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے اور روزے میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے سے آپ کا روزہ افطار تک انشاءاللہ بہت اچھا گزرے گا۔ سحری کے فوراً بعد سونے سے اجتناب کریں، کیونکہ اس سے جسم میں سستی آ جاتی ہے جو معدے کا سائز بڑھاتی ہے اور پیٹ بھرا ہوا اور پھولا پھولا سا محسوس ہوتا ہے۔ دوستو، سحری کے بعد اب بات کرتے ہیں افطار کے ڈائٹ پلان کی۔ روزہ ہمیشہ کھجور یا نمک سے افطار کریں۔ طبی اور مذہبی اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ دونوں چیزیں صحت کے لیے نہایت مفید ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق کھجور میں ایسی غذائیت پائی جاتی ہے جو معدے کو مضبوط کرتی ہے اور خون کے فنکشن کو بہت بہتر بناتی ہے۔ کھجور کے استعمال سے نہ صرف ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں بلکہ یہ جسم کو بھرپور توانائی فراہم کر کے جسم کی کمزوری دور کرتی ہے۔ روزہ افطار کرنے کے فوراً بعد تھوڑا سا نیم گرم پانی استعمال کریں۔ یہ معدے کی کارکردگی کو بڑھاتا ہے اور معدے میں موجود ایسیڈیٹی کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ افطاری میں دہی، سبزی کے پکوڑے، فروٹ چاٹ، فریش جوس یا پھلوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سموسے اور رول وغیرہ کا استعمال کم سے کم کریں۔ افطاری کے فوراً بعد کھانا نہ کھائیں بلکہ 2 گھنٹے کا وقفہ رکھیں۔ افطاری کے بعد تھوڑی بہت چہل قدمی کو اپنی عادت بنا لیں۔ مرد حضرات تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں تو ان کی ورزش ہو جاتی ہے اور کھانا ہضم ہو جاتا ہے، لیکن خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ افطاری کے کچھ دیر بعد چہل قدمی کریں تاکہ کھانا ہضم ہو جائے، ورنہ کھانے کے بعد سونے سے کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہوگا۔ افطاری کے بعد وقتاً فوقتاً کوشش کریں کہ تھوڑا سا جوس یا پھل وغیرہ استعمال کرتے رہیں تاکہ جسم میں طاقت موجود رہے اور اس کا انرجی لیول لو نہ ہو۔ دوستو، ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔